کہ ایسی سوچ موجود ہے جو ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کی تیاریاں بھی بھرپور ہو رہی ہیں، سب حلقوں میں جانے کی بات کر رہے ہیں، پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ خدشات بھی ساتھ ساتھ ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ جو معاشی حالات ہیں یہ ہے ہی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور سیاسی عدم استحکام کوئی ہم نے پیدا نہیں کیا. یہ سیاسی عدم استحکام ہمارے سیاستدانوں کا پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ سیاستدانوں کے اندر سنجیدگی نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی سیاستدانوں کو جس سے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو ابھی درست کی گئی کہ انتخابات سے جو راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آئین پاکستان سے بھی انحراف ہے، اور وہ سیاست اور جمہوریت کو ہضم نہیں کر پاتے. ایسی باتیں کون پھیلا رہا ہے؟ کون نہیں، یہ کہہ تو سیاستدان ہی رہے نا. دیکھیں، آپ نے خود ہی اپنے ابتدا میں کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے کبھی بیان ہے، چودھری شجاعت صاحب کا بھی. بات یہ کہ یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کردہ کن کا ہے؟ آج جب ہم معاشی حالات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ معاشی حالات اس نہج پہ کیسے پہنچے؟ پاکستان ہر آنے والے دن کے اندر کمزور، اس میں سنجیدگی کس کو دکھانی تھی؟ یہ کام پاکستان کے اداروں کا نہیں ہے. دیکھیں، ادارہ تو ویسے پرائم منسٹر کا بھی ہے، ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ پارلیمنٹ کا بڑے رول کی بات کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ بااختیار ہوگی، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر. کبھی سنا ہے پارلیمنٹ کا نام؟ پچھلے 3-4 سال کے اندر کوئی اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. البتہ ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتخابات پہ زور دیتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں 100% انتخابات ہونے چاہیے. بھائی، اس بات کی گارنٹی کون کرے گا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو نتائج آئیں گے ان کو بھی قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ سارا انتشار دنیا کے اندر، دنیا کے جمہوری ممالک میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، وہاں پر استحکام آتا ہے. پاکستان کے اندر ہر آنے والے انتخابات کے نتیجے میں اور عدم استحکام آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں، بات یہ کہ میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جب انتخابات ہوتا ہے، جس انتخابات میں میں نہیں جیتا، میں کہتا ہوں جی یہ دھاندلی ہو گیا. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا دیا جاتا ہے، یہ جو دھرنا سیاست، یہ لانگ مارچ. کہ میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، آپ سارا ذرا اٹھا کے دیکھ لیں. میں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر یہ لانگ مارچ اور دھرنے کون کرواتا ہے، کیوں کر کرواتا ہے، کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے؟ اس سے ملک غیر مستحکم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں انتخابات اور فیئر انتخابات ایک لائنز ڈرا. آج یاس صاحب نے بھی پہلی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جی اس میں کچھ نہ کچھ کوئی لوگ بیٹھیں. بھئی بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ آپ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو تو آوازیں دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے. انڈیا کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپس میں آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو ان کا طرز عمل سیاسی ہونا چاہیے، اور اگر یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو. جو آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، اپنے اندر جان پیدا کرے، اور جو ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں یا انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں ان کی پکڑ کرے. بات یہ کہ جب تک ان کی پکڑ کرنے کے عوام پوزیشن میں نہیں ہوں گے، پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ جمہور کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا.